بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ۔ فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ رب العزت اس امت پر رحم کا معاملہ فرمایا، اس امت کی ہر عمل پر اللہ پاک نے بدلہ رکھا۔ فرمایا کہ جس آدمی کو اللہ پاک نے بولنے کے لیے زبان دی، اور وہ زبان سے آدمی بولتا ہے، اچھی بات بھی بولتا، بری بات بھی بولتا، لیکن آدمی زبان سے اچھی بات بولا تو اس کے لیے فائدہ ہوتی۔ حدیث میں آتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی زبان سے اچھی بات کہتا ہے جس سے دنیا اور آخرت میں فائدہ ہوتا ہے تو اللہ رب العزت اس پر رحم فرماتے ہیں۔ اگر آدمی زبان سے اچھی بات نہ نکال سکے تو خاموشی رہے، کیونکہ فرمایا خاموشی نجات ہے۔ آج اکثر ہم دیکھتے کہ زبان کا استعمال ہمارے پاس بغیر سوچے بغیر سمجھے کہ آدمی کے بول کا آدمی زبان سے بولتا ہے کہ اللہ پاک نے انسان کو اتنی عقل عطا فرمائی، اتنی سمجھ عطا فرمائی کہ اپنی زبان سے الفاظ کو کس طریقے سے نکالے، کون سی بات کرے کون سی بات نہ کرے، کس مجلس میں کیا بات کرے، اس مجلس میں وہ بات کرنے سے کس کا کتنا فائدہ ہے اور کس کا کتنا نقصان ہے۔ خاموش اگر اس مجلس میں بیٹھے گا آدمی تو اس میں کس کا کتنا فائدہ ہے۔ تمام صلاحیتیں اللہ نے انسان کو عطا فرمائی۔ تو آج ہم دیکھتے کہ ماحول اتنا خراب ماحول کہ آدمی اپنی زبان سے کچھ بھی کہہ دیتا ہے، یہ نہیں دیکھتا کہ آگے والا کون ہے، کیسا ہے، کیا مقام رکھنے والا، کیا مرتبہ رکھنے والا۔ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو، پوری انسانیت کو اخلاق سکھایا، بات کرنا سکھایا، بڑوں سے کیسی بات کرنا، چھوٹوں سے کیسی بات کرنا، بڑوں کے ساتھ میں کیسے انداز سے بات کرنا۔ یہ تمام چیز کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی۔ اگر اچھے بول نہیں بول سکتی تو خاموشی اس کے لیے نجات ہے۔ آدمی ہمیشہ سوچ سمجھ کر بات کرے، یہ سوچے یہ سمجھے کہ اگر میں بات کرنے سے کسی کو تکلیف نہ ہو جائے، اگر اس بات سے کسی کو تکلیف ہوتی تو آدمی کا خاموش رہنا اس کے لیے بہتر ہے، آگے والے کے لیے بہتر ہے۔ آج ماحول کتنا بگڑا ہوا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں سے ہم گالیاں دلاتے ہیں کہ گالیاں کوئی اچھی بات ہے؟ یہ اخلاق کو خراب کرنے والی چیز، یہ زندگیوں کو خراب کرنے والی چیز، زبان کے بول کو خراب کرنے والی چیز۔ اللہ پاک نے اتنی زبان پیاری عطا فرمائی تو اسی لیے آدمی کو سوچ اور سمجھ کر ہر ایک کے مرتبے کے حساب سے بات کرنا چاہیے۔ ماں باپ ہے تو ان کے حساب سے ماں باپ سے بات کرنا چاہیے، ماں باپ کے ساتھ میں کیا لفظ کہے وہ کرنا، وہ سوچ کر کرنا چاہیے، ان کے ساتھ نرمی کے ساتھ میں بات کرنا چاہیے۔
کوئی پڑوسی ہے تو اس کے ساتھ میں کس طریقے سے بات کرنا ہے. کہیں آدمی سودا لینے کے لیے مارکیٹ جا رہا تو مارکیٹ میں کس طریقے سے دکاندار والا ہو, ٹھیلے والا ہو, کس طریقے سے بات کرنا. یہ تمام چیزوں پہ آدمی دھیان دینا چاہیے, سوچنا چاہیے. معاملات ہو رہے ہیں آپس میں تو کس طریقے سے معاملات ہو, کس طریقے سے بات کرے معاملات کے درمیان میں. آدمی سب چیزوں کو سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا چاہیے. بات زبان ہلانا چاہیے, زبان کو دیکھنا چاہیے میں کیا بات کر رہا ہوں, کن سے کون سی بات کر رہا ہوں, میں کس سے گالی دے رہا ہوں. گالی گلوچ کرنے دینے سے کیا نقصان ہے؟ دنیا میں بھی نقصان ہے, آخرت میں بھی نقصان. آخرت میں آدمی گناہگار ہوگا, دنیا میں لوگوں کی نگاہوں سے گر جائے گا, اللہ کی نگاہوں سے گر جائے گا گالی گلوچ کرنے سے. اسی لیے آدمی اپنی زبان کو صحیح استعمال کرے. علماء سے کس طریقے سے بات کرنا, دین کے بارے میں کیا کہنا کیا نہیں کہنا. کسی کے پاس میں جا رہا آدمی, اس کے ساتھ میں کس طریقے سے معاملہ کرنا, کیسی بات کرنا, چھوٹا ہو یا بڑا ہو اچھی بات کرنا, زبان سے میٹھے بول بولنا کہ ہر ایک کا فائدہ ہو. لوگ دیکھ کر یہ سوچے کہ کتنی پیاری بات کرنے والے لوگ, اور وعدے بھی کرے تو سوچ سمجھ کر وعدے کرے کہ میں اس وعدوں کو کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا ہوں. اور بات کرنے میں آدمی زبان سے سچ بھی بولتا ہے, جھوٹ بھی بولتا ہے. جھوٹ بولے گا تو گناہوں میں آ جائے گا, گناہ میں شامل ہو جائے گا جھوٹ بولنے والے پر. اگر سچ بولے گا آدمی تو نیکی والوں میں شامل ہو جائے گا, نیک کار میں شامل ہو جائے گا. سچ بولنے سے لوگوں کے دلوں پہ بھی راج کرتا ہے, جھوٹ بولنے سے لوگوں کے دلوں میں بھی نفرت ہوتی ہے, اور اللہ رب العزت بھی اس پر عذاب کا مستحق بنا دیتا ہے. اسی لیے آدمی ہر لمحے گھر سے لے کر مارکیٹ تک آدمی کو سوچ سمجھ کر بات کرنا چاہیے. فرمایا کہ بات اگر آدمی جو بات ایک بات کہتا بغیر سوچے سمجھے کہ بعض وقت میں اس کا انجام اسی وقت میں نہیں آتا, کئی دنوں کے بعد میں اس بات کا انجام اس کے پاس سامنے ظاہر ہوتا کہ میں نے فلانے سے یہ بات کہی تھی. اس کا انجام ایک چیز کو اللہ رب العزت کے فرشتے جس کو اللہ نے نگہبان مقرر کیا کہ سب ایک آدمی جو بات کہہ رہا ہے زبان سے, اچھی بات ہو یا بری بات ہو یا سچ ہو یا جھوٹ ہو یا گالی ہو یا گلوچ ہو, سب کے سب اعمال نامے میں آدمی کے لکھے جاتے ہیں. ایسی تکلیف دہ بات کسی کو نہ کہے کہ ہم سے تکلیف ہو جائے زبان سے. مذاق میں بھی آدمی مذاق کرتا, مجمع میں بیٹھ کر کسی کو ذلیل کرنے کے لیے مذاق کرتا تو آدمی سوچے اس کو ذلیل کرنے سے لوگ تھوڑی دیر کے لیے ہنستے, لیکن کتنا بڑا نقصان ہے. سب سے زیادہ اس کے دل کو تکلیف پہنچے گی, پھر میں گناہوں کا حقدار بنوں گا. آدمی سوچے سمجھے, اگر طریقہ نہیں آتا تو طریقہ سیکھے کہ مجمع میں بیٹھ کر کیا بات کرنا, بڑوں کے سامنے بیٹھ کر کیا بات کرنا. مارکیٹ میں جائے تو دکاندار سے کیا بات کرنا, ٹھیلے والا گھر پر آ گیا اگر گلی کوچے میں خریدنا ہے تو اس سے کیسے اخلاق سے پیش آئے, کیسے اس سے میٹھی بات کرے, کیسے اس کے ساتھ میں معاملہ کرے. یہ ہم بھی سیکھیں, ہمارے بچوں کو بھی سکھائے. یہ ایسی تربیت ہے. اسی لیے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو آدمی خاموش رہا اس نے نجات پا لی. اگر آدمی بات کہے تو دنیا اور آخرت کی اس کے اندر بھلائی ہے تو اللہ اس پر رحم فرماتی. دشمن بھی آ جائے تو اس سے بھی اچھی بات کرنا, زبان کا صحیح استعمال کرنا. یہ زبانی ہے جو آدمی کو دنیا کے اندر بھی ترقی دلاتی ہے اور آخرت کے اندر بھی ترقی دلاتی ہے. یہ زبانی سے آدمی لوگوں کے قریب ہوتا ہے. لوگوں سے اچھی بات کرنے سے, لوگوں کے ساتھ میں تہذیب سے بات کرنے سے, لوگوں کے ساتھ میں گالی گلوچ سے بچنے سے لوگ اس کی عزت کرتے ہیں, اسی زبان کے ذریعے سے. اسی لیے آدمی ہمیشہ ہر وقت میں سوچ سمجھ کر, اللہ نے دماغ عطا فرمایا, دماغ سوچنے کے لیے دیا. آج مسئلہ یہ ہے کہ ہم سوچ سمجھتے نہیں, کہ جو زبان کو آیا وہ کہہ دیتے, نہ بڑوں کا مقام دیکھتے, نہ چھوٹوں کا مقام دیکھتے, نہ علماء کا مقام دیکھتے.
نہ جس کو اللہ نے جو بڑا مرتبہ عطا فرمایا نہ اس کا مقام دیکھتے. اسی لیے اپنے اخلاق کو سدھارنا ہے، اپنے زبان کے بول کو سدھارنا ہے. زبان کے بول بڑی قیمتی رکھنے والی چیز. آدمی اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھے، ہر ایک کو ہر چیز سمجھ کر چلے کہ یہ آدمی سے میں کیسی بات کروں. اگر کوئی غلطی بھی ہو جائے، صحابہ کی سیرت کو اٹھا کر دیکھ لو. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک آدمی آیا، آ کر کہنے لگا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہ امیر المومنین مجھے بدلہ دلا دیجیے، مجھ پر ظلم ہوا. آپ نے کہا کہ جب میں اس کام کو لے کر بیٹھا ہوتا ہوں تو جب نہیں آتی. سخت الفاظ کہنے پر بھی آپ جب چلا گیا آدمی تو بلا کر اس سے معافی مانگنے لگے. امیر المومنین دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ اس زمانے کا، لیکن اللہ کا ڈر کتنا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا، آپ نے کسی کو سخت لفظ کہہ دی تو بلا کے کہنے لگے تم بھی مجھ سے کہہ دو. یہ مقام تھا صحابہ کا. ڈرتے تھے اپنی زبان سے کچھ بات نکالنے کے لیے، کسی کو زبان سے تکلیف دینے کے لیے ڈرتے تھے. اسی لیے آدمی اپنی زبان پر قابو رکھے کہ آج ہم بے جھجک دل کے اندر جو آیا وہ کہہ دیتے، سوچتے سمجھتے نہیں. سوچ سمجھ بڑی صلاحیت چیز کی چیز اللہ نے انسان کو عطا کہ ہر کام ہر بول سوچ کر بولا جائے، سوچ کر کلا جائے. آدمی ایسی بات کرنا، ایسی بات بچوں کو تربیت دینا کہ ایسے اخلاق سے پیش آؤ. چاہے گھر پر بھیک آدمی منگنے کے لیے بھی آئے تو اس سے بھی اچھی بات کرو. اسے دیو نہ دیو کچھ، لیکن اس سے بات اچھی بات کرو. زبان سے اچھے بول نکالو، گالی گلوچ سے بچو، اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے بچوں کو بچاؤ. آج ہم ذری سی بات پر گالی دینے پر آمادہ ہو جاتے. وہی زبان جو اللہ کا ذکر نکلتا زبان سے، وہ زبان سے ہم گالی کس طریقے سے دیں. اس وجہ سے فرمایا اپنی زبانوں کو خاموش رکھو، خاموش رکھنے میں بھلائی ہے، نجات ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا زبان سے ذکر کرو اللہ کا، ہمیشہ ذکر میں رہو اللہ کی. اگر بات نہیں کرے کسی سے تو آدمی کو ثواب ملتے رہتا ذکر کا، ذکر کرنے کا. ذکر سے اللہ کے قریب بھی ہوتا آدمی، کیونکہ دلوں کا سکون اللہ نے ذکر کا اپنے ذکر کے اندر رکھی. اسی لیے ہمیشہ آدمی اسی زبان سے آدمی قرآن کی تلاوت کرتا، اسی زبان سے آدمی بڑے بڑے معاملات کرتا، اسی زبان سے آدمی بڑے پوسٹوں پر پہنچ جاتا ہے. بڑے بڑی زبان کی مٹھاس سے، زبان سے اچھی بات کرنے سے بڑے بڑے لوگوں تک پہنچ جاتا ہے. اللہ بڑے بڑے مقامات تک پہنچا دیتے اسے. اس کی زبان ہی تو جس کے اندر نرمی ہے، نرمی سے بات، سختی سے بچتے رہے. زبان کے اندر نرمی لائے اور اپنی زبان کو سخت کرنے سے آگے والا کیسا بھی متکبرانہ چال سے بات بھی کرے، ہم محبت کے ساتھ میں جیسے اللہ کے نبی نے تعلیم دی اس طریقے سے اس سے ہم بات کریں. کہ گالی دینا کوئی بہادری نہیں ہے، کسی کو برا بھلا کہہ دینا کوئی بہادری نہیں ہے. غیبت سے بچے، زبان سے غیبت کرنے سے بچے. غیبت کا بڑا گناہ آیا، چغل خوری کا بڑا گناہ آیا، اس سے بچے. آدمی چغل کرنے سے بچے. آدمی اپنے آپ کو، اپنی زبان کو یہ چیزوں سے بچاتے رہے. تو زبان کے ذریعے سے میرے بھائیوں آخرت میں بھی زبان ہی کے ذریعے سے پکڑ ہوتی ہے. آدمی بعض وقت میں اپنا بڑپن بتانے کے لیے بے قابو ہو جاتا ہے، جو زبان کو آئے کہہ دیتا ہے. تو اس سے اپنے آپ کو روکنا چاہیے. آدمی روکے گا تو اللہ اس کی مدد کریں گے. صبح ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا صبح ہوتے زبان سے کیا کہنا. صبح ہوتے آدمی صبح ہونے کی دعا پڑھ لیا، جاگنے کی نیند سے زبان ذکر والی ہوگی. زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دیا، زبان ذکر والی ہوگی.
صبح اور شام کی دعائیں پڑھ لیا، زبان ذکر والی ہو گئی۔ فجر کی نماز پڑھا تو فجر کی نماز میں آدمی، نماز کے اندر جو آدمی پڑھتا سورہ فاتحہ، تسبیح، تشہد وغیرہ جو پڑھتا، زبان ذکر والی۔ یہ جو زبان اللہ کا ذکر کری، وہ بادشاہ کا بادشاہوں کا بادشاہ، شہنشاہوں کا شہنشاہ اللہ رب العزت کا جو ذکر کری، وہ زبان سے آدمی کیسے گالی دے سکتا ہے یہ سوچے، کیسے آدمی جھوٹ بول سکتا ہے یہ سوچے۔ اب آدمی تجارت کر رہا، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ جو آدمی صحیح اچھی تجارت کرتا، کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، کسی کے مال کو دھوکہ نہیں دیتا، اگر اس کا مال خراب بھی ہوئے واپس پلٹایا، اس مال کو واپس بھی لے لیتا آدمی، اس کو سچ بول کر مال بیچتا، تو جیسے سنت طریقے سے جیسا اللہ نے حکم دیا ویسی تجارت کرتا، جیسے صحابہ نے تجارت کی ویسی تجارت کرتا، اللہ رب العزت اس کا عشر انبیاء علیہ السلام کے ساتھ۔ آج ہماری تجارتوں کے اندر زبان کے بول کیسے رہتے؟ آدمی تجارت میں جھوٹ پر جھوٹ بولا جاتا، لیکن میرے بھائیو، تجارت ایسی تجارت کرو جس میں سچائی ہو، جس میں دھوکہ نہ ہو، ویسی تجارت اللہ کو پسند، رسول کو پسند ہے۔ کہ حضرت صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتے تھے، کسی کو دھوکہ نہیں دیتے تھے۔ مال بیچتے تو مال کی خرابی بتا کر بیچتے، اگر مال خراب ہوتا تو خراب مال کو اوپر رکھتے۔ یہ صفت تھی صحابہ کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری انسانیت و قیامت تک کے آنے والی انسانیت کو زبان کیسے استعمال کرے، ویسا اللہ پاک نے بتا دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، فرمایا کہ تم دو جبڑوں کے بیچ میں جو زبان ہے تم اس کی حفاظت کر لو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو چیزوں کی تم حفاظت کی ذمہ داری لے لو، میں تمہیں جنت میں داخل کرنے کی ذمہ داری دیتا ہوں۔ ایک جو دو جبڑوں کے بیچ میں ایک زبان، اس کی تم حفاظت کی ذمہ داری لے لو۔ حفاظت سے مراد کیا ہے؟ حفاظت سے مراد زبان کو سوچ سمجھ کر استعمال کیا جائے۔ ہر لمحے، ہر سیکنڈ، ہر گھنٹے زبان آدمی کے منہ سے چلتے رہتی۔ تو آدمی کو چاہیے اپنی زبان کا استعمال صحیح کرے۔ بولنا سونا ہے تو خاموشی، خاموشی سونا ہے تو بولنا چاندی ہے، اس طریقے سے جیسا کہ بتایا۔ ایسے بول بولو جس سے تمہارا اور دنیا والوں کا فائدہ ہو اور آخرت کا فائدہ ہو۔ ایسے بول سے بچو جو لوگوں کے دلوں کو تکلیف پہنچے۔ لوگوں کے دلوں کو تکلیف پہنچانا گناہ کا سبب بنتا ہے۔ اپنے آپ کو اونچا سمجھنا، لوگوں کو نیچے گرا کر دیکھنا، لوگوں سے عجیب اور غریب بات کرنا، تکبرانہ انداز میں بات کرنا، اس سے بچنا چاہیے۔ یہ سب نعمتیں اللہ کی دی ہوئی ہے۔ اللہ کی نعمت کو یاد کرو، اللہ کو سامنے رکھ کر، نبی کے طریقوں کو سامنے رکھ کر عمل کرو، اس پر اللہ دنیا آخرت بنا دیتی ہے۔ یہ زبانی سے آدمی اللہ کا ذکر کرتا ہے، یہ زبانی سے آدمی قرآن کی تلاوت کرتا ہے، یہ زبانی سے آدمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے، اس زبان سے ہی آدمی یاسین پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، اللہ سے مناجات کرتا ہے، اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے، اسی زبان سے اللہ جل شانہ و من والہ کا پاک نام لیتا ہے، اسی زبان سے۔ اسی لیے آدمی کو ہمیشہ ذکر میں بھی رہنا چاہیے۔ کسی سے بات کرے تو یہ سوچے کہ میرے سے اس کو تکلیف نہ پہنچے، میری زبان سے اس کو تکلیف نہ پہنچے، میرے بول سے اس کو تکلیف نہ پہنچے، چاہے وہ کسی سے بھی تعلق رکھنے والا ہو۔ اپنی زبان کی حفاظت کرو، ہر ایک کے ساتھ میں اچھا رویہ کرو، ہر ایک کے ساتھ میں
بہترین انداز میں ملو، جیسے کہ پرانے آدمی سے ملتی، ایسی بات کرنا کہ آدمی رش کھا جائے کہ کیا پیاری بات کرنے والے لوگ ہیں۔ آدمی کوئی بھی ہمیں صحیح بات نہ کرے، لیکن ہم بات صحیح کریں گے تو آدمی خود بخود سوچے گا کہ یا اللہ انہیں کیا زبان عطا فرمائی تو نے۔ اس میں میرے بھائیوں اپنے بچوں کو بھی خاص طور پر آج کل لوگ اپنی اولادوں کو عجیب عجیب چیزیں سکھاتے ہیں۔ بچہ تھوڑا بڑا ہوتا تو جو سکھانا ہے وہ نہیں سکھاتے، کلمہ سکھانا وہ نہیں سکھاتے، قرآن کی تعلیم دینا وہ تعلیم نہیں دیتے، لوگوں کے ساتھ میں کیسی بات کرنا ہے وہ تعلیم نہیں دیتے، مقام بتانا بچوں کو یہ تم سے بڑے ہیں، ان سے اچھی بات کرو۔ کوئی ترکاری بیچنے والا گھر کے پاس آ گیا تو بچوں کو سکھاؤ، جاؤ فلانوں سے اچھی بات کرو، اچھے انداز میں بات کرو، سب سے پہلے سلام کرو، پھر اچھے انداز میں بات کرو، پوچھو ان سے اچھے انداز میں پوچھو۔ ان سے بڑے ہیں تو چاچا انکل جو بھی پکارتے، یہ کتنے میں ہے، یہ کتنے میں دے رہے ہیں، اس میں کم ہو سکتا تو کم کراؤ، سمجھ میں آیا تو لو، نہیں آیا تو خاموشی اختیار کرو۔ کتنا پیارا معاملہ ہو گیا۔ اب سمجھ میں نہیں آیا آدمی کو تو ناراضگی کی کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں ہے ناراضگی کی، معاملہ چھوڑ دو، اچھے انداز سے چھوڑو۔ دوبارہ جب وہ آدمی تمہیں کہیں دیکھے گا تو سوچے گا اس بچے کے کیا پیارے اخلاق تھے، جب میں اس کے پاس میں ترکاری بیچنے گیا تو کتنے پیارے انداز سے بات کی، اور جب مال سمجھ میں نہیں آیا تو اس نے پیارے انداز سے جدائی اختیار کی۔ ایسا رویہ رہنا چاہیے۔ کسی دکاندار کے پاس میں آدمی گیا، کوئی چیز خریدا، خریدنے کے پاس میں گھر پر اچھے انداز سے پیش آیا، گھر پر لے کر آیا تو جو پیسے اس نے دیا تو اس میں پیسے جب واپس لیا 100-200 روپے سے واپس یاد آ گئے تو ان پیسوں کو لوٹا دو، لکھ جاتا۔ اس دکان والوں سے کہو کہ آپ نے حساب میں مجھے پیسے زیادہ دے دیے، یہ آپ کی امانت ہے، یہ آپ اپنی امانت واپس لے لے، تو کتنی خوشی ہوگی، کتنے لوگ اخلاق سے متاثر ہوں گے کہ کیا پیارے اخلاق ہے، ان کے پاس پیسے زیادہ جانے پر بھی امانتیں واپس مل رہی ہیں۔ اس طریقے کا رویہ ہونا چاہیے، اس طریقے کا معاملہ ہونا چاہیے۔ کوئی سامان زیادہ آ گئے تو فوراً واپس کر دو، بچوں کو بتاؤ یہ تمہارے لیے حرام ہے، تم نے اس کی قیمت ادا نہیں کی، یہ تمہارے پاس غلطی سے زیادہ آ گیا، فوراً لے کر جاؤ، اس دکاندار کا نقصان نہ ہو جائے، اس کے تم یہ حوالے کر دو۔ پھر دیکھو اللہ بھی راضی، رسول بھی راضی، بچوں کے اخلاق کیسے بنتے، بچے امانت دار کیسے بنتے، حق کو ادا کرنے والے کیسے بنتے، اللہ کے حکموں پر چلنے والے کیسے بنتے۔ اللہ رب العزت ہمیں بہترین موقع عطا فرمایا زندگی کا، عمل کا، ہر ایک کے ساتھ میں اچھا معاملہ کرو، کسی کا مال نہ کھا جاؤ ناحق، اس کی پکڑ ہوگی۔ لوگوں کو کھلاؤ، لوگوں کا کھاؤ مت۔ صحابہ لوگوں کے ساتھ میں کھلاتے تھے، صحابہ کسی کا کھاتے نہیں تھے، اپنا معاف کرتے تھے، کسی کا حق مارتے نہیں تھے۔ کوئی قرض دار ہے تو معاف کر دیتے تھے اس کو کہ تمہیں قرضہ نہیں دینا ہو رہا، مہلت دیتے، اگر معاف کرنا ہے تو معاف بھی کر دیتے تھے۔ یہ اخلاق تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو یہ چیز دے کر دی۔ ایسی چیزیں بچوں کو سکھانا چاہیے، بچوں کو بہترین امانت کی تعلیم دینا چاہیے۔ کسی کا بھی کچھ بھی گھر میں آ جائے فوراً اس کو واپس کر دو۔ جیسا بچہ اسکول کے اندر جاتا، کسی کا پین اٹھا کر لاتا، جب ماں باپ خاموش ہوتے تو بچوں کی ہمت بڑھ جاتی، اس سے اور بڑی چیز لاتا، اس کے بعد میں اس سے اور بڑی چیز، بچے غلط صحبتوں میں پڑ جاتے، بچے گناہوں میں چلے جاتے، بچے نقصان پہنچانے والے بن جاتے لوگوں کو۔ جب بچہ ایک چھوٹی چیز اٹھا کر لایا، پین لایا، پینسل لایا، فوراً اس بچے سے پوچھو بیٹے یہ کس کا ہے،
تم نے کس سے پوچھ کر لایا؟ ان سے اجازت لی، ان سے اجازت لی تو لی، ان کے بڑوں سے اجازت لی، ان کے بڑوں نے اس بچے کو دلایا۔ فوراً یہ چیز صبح میں جب تم اسکول کو جاؤ گے فوراً اپنے دوست کو واپس کر دو اور اس سے معافی مانگ لو کہ میں نے تجھ سے بغیر پوچھے یہ تیری چیز کو میں گھر لے کر چلا گیا تھا، میں آج کے بعد تیری چیز نہیں لوں گا۔ تو یہ اخلاق کی تعلیم ہو گئی۔ اللہ رب العزت اس اخلاق کی بنیاد پر اس کو بھی ہدایت دیتے، آگے والے بچے کو، ان کے گھر والوں کو بھی ہدایت دیتے۔ اللہ پاک مجھ کو اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔